16 فروری 2024 بروز جمعہ مولانا محمد اسلم صاحب تعلیم کر رہے ہیں عشاء کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے دوسری، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، پس جس دن کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس دن ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو یہ بات بہت شاک ہوگی کہ کوئی اس کی جان پہچان والا قریبی رشتہ دار نظر پڑ جائے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنا کوئی مطالبہ پیش نہ کر دے۔ تو سمجھا گیا بندہ جاوے نا لوگ دے بندے کس جگہ تے ہون کہ وہ ویکھن لوگ دا بندہ آ گیا تے وہ نعرہ کر گیا، ہاں ایک پاسے ہو جانا، کدی چاہ شاہ نہ پیانی پیا جائے۔ اس طرح قیامت دے دن ہر بندہ اپنے رشتہ دار تو بھجے دا، کدی کو مطالبہ ہی نہ کر دے، وقت ہی نہ پا دے۔ قرآن پاک میں بہت کثرت سے یہ مضمون مختلف عنوانات سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 6 میں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اور ڈرو تم ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ جانی بدلہ دے سکے گا۔ مثلا ایک نماز کے بدلے میں دوسرے کی نماز قبول ہو جائے، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ مالی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی کہ کوئی اپنے زور سے ان کے عذاب کو روک دے، یہ ناممکن ہے۔ اس آیت شریفہ میں اعانت اور مدد کے جتنے ذریعے ہو سکتے تھے سب کی سب نفی فرما دی، اس لیے کہ کسی کی مدد کے 4 ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی زوردار شخص بیچ میں حائل ہو جائے اور اپنے زور اور قوت سے روک دے، یہ نصرت ہے۔ یہ کیا جی؟ نصرت ہے۔ بندہ مریندا پیا، ایک بندہ بچ آیا تو سا کیا بھائی چھاڑ دے، بندہ چنگا ترکڑا ہے، اس نے ذرا بچ بچا کر دیتا، یہ نصرت ہے۔ اس کی بھی نفی فرما دی۔ دوسرے بغیر زور کے کوئی شخص عذاب کو روک دے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ بغیر کسی کا معاوضہ دیے روکے، یہ سفارش ہے، یا کوئی کسی قسم کا بدلہ دے کے روکے، اور جو بدلہ دے کر روکے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، جانی بدلہ دے یا مالی بدلہ دے، ان کی بھی دونوں کی نفی فرما دی گئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے آیا ہے۔ اس کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک تو کفار کا معاملہ ہے، اس میں تو بالاتفاق یہی سب چیزیں ہیں جو اوپر ذکر کی گئیں کہ کوئی نبی یا ولی یا فرشتہ کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، کفار کے عذاب کو نہیں ہٹاتا، کفار کے عذاب کو نہیں ہٹا سکتا۔ دوسرا معاملہ گناہگار مسلمانوں کا ہے، اس کے بارے میں بھی اس قسم کی آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یہ سب ایک خاص وقت کے اعتبار سے ہیں، اس کے بعد سفارش کی اجازت ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ یہ مضمون وارد ہوا ہے، جن میں ایک جگہ ارشاد ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن، اس دن کسی کو سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو، یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش
نفع دے گی، جن کے واسطے اللہ جل شانہ نے سفارش کی اجازت دے دی ہو اور ان کے واسطے کسی کا بولنا پسند کر لیا ہو۔ اس قسم کے مضامین بھی کثرت سے وارد ہوئی ہیں، لیکن یہ بات کہ کسی کے لیے کس کے لیے سفارش کی اجازت ہوتی ہے کسی کو معلوم نہیں۔ وہ حق تعالی شانہ کے فضل سے امیدوار تو ہر شخص کو رہنا ہی چاہیے، لیکن یقین کسی کا بھی نہیں۔ اسی وجہ سے یہ سخت ترین دن نہایت ہی خوف اور خطرے کا دن ہے۔ اس کی سختی کے واسطے جو کچھ بچاؤ کیا جا سکتا ہے وہ آج ہی کیا جا سکتا ہے۔ صدقے کی کثرت کو اس دن کی شدت اور سختی سے بچانے میں خاص دخل ہے۔ بس اے صدقے دی گو مزید احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، انسان اپنے آخرت کی تیاری واسطے جتنا ہو سکے ممکن انسان کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔